مفتی و قاضی حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم الجامعہ مرکز العلوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: رمضان الی رمضان کفارۃ لما بینہما، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، دینی ماں و بہنوں، جب بھی کوئی مہمان ہمارے پاس آتا ہے، ہم لوگوں کی عادت ہے اپنے گھر کو صاف ستھرا کرنا۔ خصوصاً ایسا داماد آئے جو داماد بیرون میں رہتا ہو، دبئی کا داماد ہے، انگلینڈ کا داماد ہے، امریکہ کا داماد ہے، آسٹریلیا کا داماد ہے، اگر وہ آ رہا ہے تو ایسے موقع پر تمام گھر کے لوگ رنگ و روغن بھی کرتے ہیں، پینٹ بھی مارتے ہیں، گھر کی صفائی بھی ہوتی ہے، بیڈ شیٹ وغیرہ بدلاتے ہیں، تکیے کے غلاف بدلاتے ہیں، دسترخوان بدلاتے ہیں، کراکری بدلاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے داماد 2 سال کے بعد آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ داماد تشریف لائے اور ہم پرانے برتن میں کھانا کھلائے، ناراض ہو جائے، ارے کیا مطلب، ہم آئے تو ہمارے نہ عزت کیے، نہ احترام کیے، نہ استقبال کیے، نہ اہلاً و سہلاً مرحبا کیے، پرانے برتنوں میں دال کھانا، پپڑ، اچار، دسترخوان کی توہین۔ عربی یہ تمام احساس تمام مردوں کو بھی ہے، تمام عورتوں کو مردوں سے زیادہ۔ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، کیوں؟ ان کی عزت کا مسئلہ۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جب کوئی داماد آئے تو اس کے شائن شان استقبال ہو، مہمان آئے شائن شان استقبال ہو، اور اسی اعتبار سے ہم استقبال بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح رمضان مبارک آ رہا ہے تو اس رمضان مبارک کو ہمارے رنگ و روغن دیکھنا نہیں ہے، ہمارے پینٹ دیکھنے کے لیے رمضان نہیں آ رہا، ہمارا حاصل دیکھنے کے لیے رمضان نہیں آ رہا ہے، دسترخوان اور برتن دیکھنے کے لیے رمضان نہیں آ رہا ہے، رمضان ہمارے در و دروازے کو دیکھنے کے لیے نہیں آ رہا ہے۔ لوگ رمضان کا استقبال بھی ایسا ہی کرتے ہیں جیسے مہمان کا استقبال کرتے ہیں۔ کتنے ایسے مکانات ہیں جہاں پر پینٹنگ وینٹنگ سب چلتی رہتی ہے رمضان سے پہلے، لیکن رمضان حقیقت میں آتا کہاں ہے؟ کس کے پاس آتا ہے؟ کیوں آتا ہے؟ کیا دیکھنے کے لیے آتا ہے؟ کیا دینے کے لیے آتا ہے؟ کیا لینے کے لیے آتا ہے؟ کیا سمجھانے کے لیے آتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں رمضان جب آتا ہے تو سب سے پہلے دل میں بسنے کے لیے آتا ہے۔ 3 دستکیں رمضان دیتا ہے، پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں، تیسرے عشرے میں دل کو دستک دے گا۔ رحمت والا، مغفرت والا، آنکھ سے خلاصی والا، یہ تینوں آ کر دستک دیں گے، ارے بھائی جی آنکھوں کے دروازے کھولو، دل کے دروازے کھولو، دماغ کے دروازے کھولو، عبادتوں کے دروازے کھولو، تقوی طہارت کے دروازے کھولو، دستک دیتا ہے۔ اب دستک جب دے تو ہمارا دروازہ کھلتا ہی نہیں۔ جیسے ہم غیر رمضان میں تھے، رمضان میں بھی اسی طرح ہیں۔
نہ ہم نے اس رمضان کے بارے میں سوچا، نہ رمضان کے بارے میں سمجھا، نہ رمضان کو دل میں بسانے کا ارادہ کیا، نہ رمضان مبارک کے لیے کچھ استقبال کیا۔ رمضان آیا تو ہمیں سدھارنے کے لیے آیا، گناہوں کو جلانے کے لیے آیا۔ رمضان اسی لیے کہتے وہ تمام گناہوں کو جلا دیتا ہے روزے کی برکت سے۔ رمضان میں روزہ رکھ کر بندہ 24 گھنٹے اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تو روزے میں رہا، پھر اس کے بعد افطاری کے بعد تراویح کے بعد سحری کا تصور، سحری سے پہلے تہجد کے بعد سحری کے بعد پھر فجر کی نماز، فجر کے بعد تلاوت، ذکر، دعا، پھر روزہ شروع۔ گویا 24 گھنٹے کا عمل اس کا مشغول رہے گا رمضان کی عبادتوں میں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ہمارا رمضان آیا تو ہم نے چاول کا موٹا لیا، گیہوں بھر لیے، سموسہ بنانا شروع کیا، خیمہ کو لے کر فریج میں بھر لیے، پایا لیا، تمام فروٹس کا ایک قطار لگا دیا ہم نے ماشاءاللہ۔ رزق کا دروازہ رمضان میں اللہ کھولتا ہی ہے، سب لگا دیے، لیکن جو دینے کے لیے آیا رمضان وہ ہم لینے کے لیے برتن تیار نہیں کیا۔ عربی برتن، تقویٰ لینے کا برتن، وہ برتن نہیں جو ہمارے گھروں میں ہے، تقویٰ آ کر بستا ہے دلوں میں۔ دلوں کی کتنی ہم نے صفائی کی، دلوں کو کتنا ہم نے تیار کیا، ذہن کو کتنی ہم نے تیار کیا، آنکھوں کو کتنے ہم نے تیار کیا، کان کو ہم نے کتنا تیار کیا۔ رمضان کی برکات آنے کے بعد دلوں کو دیکھتے ہیں، ارے بھئی دل تو گندا ہے۔ جیسے ہم لوگ اگر کوئی ہمیں میٹھا دینے کے لیے آئے، اور میٹھا دینے کے لیے آنے کے بعد برتن ہم نے پیش کیا، جب ہم نے برتن پیش کیا تو برتن گندا تھا، تو ہم اس میں میٹھا ڈالیں گے کہ بھئی گندا برتن میں لوگ پینے کا پانی بھی نہیں ڈالتے، پہلے کہتے جا کر برتن دھو کر آؤ پھر ہم پانی ڈالیں گے، برتن دھو کر لاؤ پھر ہم کھانا ڈالیں گے، برتن دھو کر لاؤ پھر ہم سالن ڈالیں گے، برتن دھو کر لاؤ پھر ہم میٹھا ڈالیں گے، ارے کپ دھو کر لاؤ پھر ہم چائے ڈالیں گے۔ آپ کی 2 روپے کی چائے ڈالنے کے لیے آپ برتن کی صفائی دیکھتے ہیں، اللہ اپنے رحمت کو اتارنے کے لیے دلوں کی صفائی نہیں دیکھے گا؟ سوچو، رمضان گزر جانے کے بعد بھی ہم لوگ کہاں تھے وہیں کیوں رہتے ہیں؟ تقویٰ طہارت سے محروم کیوں رہتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے جو رمضان دینے کے لیے آیا، ہر دن رمضان ہمیں کہتا ہے ارے اللہ کے بندو اب تو صاف کر لو، 2 روزے گزر گئے، 3 روزے گزر گئے، 4 روزے گزر گئے، 10 روزے گزر گئے، 20 روزے گزر گئے، 30 روزے گزر گئے، ہم نے صفائی کیا ہی نہیں، رمضان آیا واپس چلا بھی گیا اور ہم مغفرت کے پروانے سے محروم رہ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور آنکھ سے خلاصی نہ ہو، برباد ہو جائے وہ شخص، حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا آمین۔ یہ بد دعا حضرت جبریل نے دی، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر چڑھتے چڑھتے آمین کہہ دیا۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب تبھی بد دعا پر آمین بولے ہیں کیا؟ سوچو، رحمت للعالمین ہیں، شافع محشر ہیں، آمین آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ان تمام باتوں پہ؟ لیکن آپ نے آمین کہا، کیوں کہا آپ نے آمین؟ اس لیے کہا کہ ان لوگوں نے رمضان کی قدر نہیں کی۔ اللہم بارک لنا فی رجب، حضور دعا مانگا کرتے دے اللہ ہمیں رجب میں برکت دے اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں پہنچا دے تو رمضان مبارک کو۔ سرکار جو ہمیشہ موت کے لیے تیار رہنے والے، اللہم رفیق الاعلیٰ کہنے والے، شعبان رجب اس میں عمر کی برکت مانگتے ہیں تاکہ رمضان نصیب ہو جائے۔ کتنی بابرکت مہینہ ہوگا رمضان جس کو سرکار مطالبہ کر رہے ہیں، اس کی زندگی مانگ رہے ہیں۔ رمضان مبارک کا 1 مہینہ، ارے بھئی 1 رات خیر من 1000 شہر، جب 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، رمضان کی پوری راتیں کتنی بہتر گزری ہوں گی۔
کتنی قیمتی گزری ہوں گی، کتنی نیک گزری ہوں گی، کتنی اچھی گزری ہوں گی، رمضان کا دن کتنا، لیکن ہم نے جیسا دیگر دنوں کو گزارا رمضان بھی ایسے ہی گزار کر تباہ کر دیتے ہیں۔ ہم سے بڑا بے وقوف اور نادان کوئی ہے کیا بھائی؟ ہماری عورتوں کی بمڑیاں ختم نہیں ہوتے، چیخاں ختم نہیں ہوتے، رمضان میں ختم ہوتی ہیں کیا؟ چیخاں اور بڑھ جاتی ہیں، بمڑیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اور بعض خواتین کیا ہیں بھائی، مرد حضرات تو بہرحال کام کو چلے جاتے ہیں، خواتین رمضان میں پکانا نہیں ہے دوپہر کا کھانا تو کرتی کیا ہیں؟ جو فلم اب تک دیکھی نہیں وہ سب دیکھتی ہیں۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ کیسا رہے حضرت کو معلوم، آپ سوچو لوگوں کو تمہاری صورتاں بتا رہی ہیں، صبح سے حرکتاں کرتے رہیں گے بعض لوگ بول کر، رہنا بھائی۔ اب تو کچھ نہیں ہے، اب تو موبائل سب آ گیا۔ پہلے زمانے میں لوگ سیڑیاں منگاتے تھے۔ ایک لڑکا کہنے لگا، لڑکا سی ڈی پلیئر، سی ڈی کی دکان رکھا ہوا، اس نے کیا حضرت رمضان میں فل بکتی، کیا کہتے سیڑیاں، کیا سیڑیاں، یہ سیڑیاں کیوں بھائی؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے، رمضان میں روزہ رکھ کر ٹائم پاس کر رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ رمضان میں روزہ رکھ کر سو جاؤ، گناہ مت کرو۔ گناہ کو مٹانے کے لیے رمضان آیا، اس رمضان میں تم گناہ کر رہے ہو۔ کعبۃ اللہ میں جا کر کوئی گناہ کرے کتنا بڑا گناہ، مدینے میں جا کر کوئی گناہ کرے کتنا بڑا گناہ، ایسے ہی بڑا گناہ ہے رمضان میں گناہ کرنا۔ مسجد میں آ کر کوئی گناہ کرے کتنا بڑا گناہ۔ ارے شراب خانے میں شراب پینا گناہ ہے، لیکن شراب خانے میں پی رہا ہے، گھر میں لا کر پینا کتنی بری بات ہے۔ ارے بچے سب تباہ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ نعوذ باللہ وہی حرکت اگر عبادت خانے میں کرے تو کتنی بڑی بری بات ہے۔ جیسے جگہ میں بولتے نہیں بولتے، ارے اس جگہ میں آ کر تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ مسجد میں آ کر تم جھوٹ بول رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ تو لوگ کہتے نہیں کہتے؟ اسی طرح رمضان میں گناہ کرنا، اللہ کا مقدس مہینہ، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی میری سنتوں کی اتباع کرنے کا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کے حکموں کی پیروی کرنے کا مہینہ۔ کم از کم رمضان میں اللہ کی پیروی کیا کرو، یہ کہا جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کریں۔ جو رمضان گزر گیا اس میں کتنے لوگ اللہ کے بندے ہمارے ساتھ تھے، آج اللہ کے پیارے ہو گئے، کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، سب اللہ کے پاس چلے گئے۔ اب یہ رمضان ہم ہیں، آئندہ رمضان ملے گا نہیں ملے گا ہمیں کیا معلوم ہے بھائی؟ اس لیے میں عاجزانہ ہمارے خواتین سے گزارش کرتا ہوں، دیکھو آپ حضرات اگر نیت کر لے میرے شوہر کو ولی بنانا، آپ ولی بنا سکتی ہیں۔ یلی بنانا تو یلی کو تو چوہا، ولی تو آپ جانتے ہیں، چوہا بنانا کیا مطلب؟ جیب کترو۔ ارے بھائی چوہا سب کترنے کا اتنا کام، چوہے کا کام کیا؟ کترنے کا کام۔ یلی بنانا چاہ رہے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ میرا شوہر چور بن جائے، ڈاکو بن جائے، جھوٹا بن جائے، کمینہ بن جائے تو عورت بنا سکتی ہے۔ میرا شوہر ولی بن جائے، میرے بچے ولی بن جائے، عورت بنا سکتی ہے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو بھائی، اگر کوئی اللہ کا بندہ ولی بنا ہے تو وہ بھی عورتوں سے بنا ہے، یلی بنا ہے تو عورتوں سے بنا ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھ لو تاریخ۔ تو تمل میں ایک مشہور مقولہ ہے، آودم پنالے منیشن اڑیودم پنالے۔ میں ہمیشہ یہ مستورات میں کہا کرتا ہوں، انسان کا بگڑنا اور بننا دونوں عورتوں سے ہے۔ انسان اگر بنتا ہے تو انسان عورتوں سے بنتا ہے، بگڑتا ہے تو کسے بگڑتا ہے؟ عورتوں سے۔ اگر ہماری خواتین یہ چاہتی میرے بچے نیک بنے تو نیک بنا سکتی ہیں، میرے بچے بدتر بنے تو بدتر بنا سکتے ہیں، بہتر بنے بہتر بنا، وہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اور عورتوں کو اللہ نے تشکیل کی مہارت دی ہے، بولو کس کی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع کیا مت کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ حضرت آدم علیہ السلام نے رکنے کی نیت کر لی، میں نہیں کھاؤں گا، میں یہ پھل نہیں کھاؤں گا، اس لیے اللہ نے منع کیا۔ لیکن شیطان نے جب سوچا
یہ پھل کھلانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ شیطان نے کیا کیا؟ حوا کو تشکیل کیا، ہوا جی تمہیں ہمیشہ جنت میں رہنا چاہ رہی نہیں چاہ رہی؟ ہاؤ رہنا چاہ رہی ہوں، تو ایک کام کرو، آدم کو لے جا کر وہ پھل کھلا کر لے آؤ۔ تو آدم علیہ السلام کو آؤ جی واکنگ کو جائیں گے، بالکل بڑا لگ گئے، کہاں جائیں گے؟ واکنگ کو، واکنگ وتھ ٹاکنگ، واکنگ وتھ چھپ کے واکنگ کرتی کیا عورتیں؟ ٹاکنگ کے ساتھ واکنگ کرتی ہیں۔ سو چلتے 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 جی کیا جی وہ بہت خوبصورت ہے نا پھل، نہیں وہ سب دیکھنا بھی نہیں پوچھنا بھی نہیں۔ آدم علیہ السلام نہیں جی کھا کو دیکھیں گے، نہیں اللہ منع کر کو ہی نہیں کھا کو دیکھیں گے، اللہ منع کر کو ہی نہیں کھا کو دیکھیں گے، بالکل ضد سے ذرہ صورت یوں مرجتے ہی اچھا چھوڑو جی توڑ کو دیا تو فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، دونوں کو شیطان نے گمراہ کیا۔ پھل نکال کر کھائے، نتیجہ کیا ہوا؟ جنت کا کپڑا اتر گیا۔ پھل کھاتے کیا ہوا بھائی؟ علماء نے عجیب بات کہی، دیکھو مستورات کی بات جو ہمیشہ مانے گا، کیا پوچھے تو بھی ایک ایک بات بولتا ہے، سو کیا ہماری عورت کیا بولتی ہیں کہ وہ حضرت، ہماری عورت کیا بولتی ہیں کہ وہ حضرت، بچے کو کیا جی پڑھاتی ہیں، ہماری عورت کیا بولتی ہیں کہ وہ بچی کو کیا پڑھاتی ہیں، ہماری عورت داماد کان کیسے تلاش کرتی ہیں، ہماری عورت بہو کیسا لے لگاتی، ہماری عورت ہمیشہ عورت کو امیر بنا کو رکھتا ہے نا، انہیں کنگال ہو جاتا۔ یاد رکھو، کاروبار کیا کرتی ہیں ہماری عورت، کیا کماتی ہماری عورت، کتور کیا ہو جاتا انہیں، کیا ہو جاتا بولو؟ کنگال بولنے بھی ڈر رہی، کہاں ہمارے بیگم سن کو ہم نے گرفتاری ہے کی کر کو، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہر بات نہیں ماننا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مستورات سے رائے لینے کی اجازت ہے، فیصل بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ کس کی اجازت ہے بولو؟ رائے لے سکتے ہو، فیصل تم کرو گے، فیصل بھی تمہیں اس کا تو پھر تمہیں کہ کوئی حصہ، تمہیں ان کو قبول کرے سو، انہوں تم نہ قبول کرے سو۔ ارے بھائی نکاح جو ہوتا ہے، نکاح کر کے لڑکا دلہن کو لے آتا ہے یا لڑکی دلہن لڑکے کو لے جاتی ہے، کیا ہوتا ہے بھائی؟ دلہا دلہن کو لے آتا ہے، دلہن کو لے آتا ہے، دلہن دلہا کو لے کر نہیں جاتی۔ اسی طرح ہمارے یہاں ایک اصول ہے، وہ کیا ہے؟ ہم لوگ مستورات سے رائے لیں گے، فیصل نہیں بنائیں گے۔ تو ہمارے خواتین سے میں گزارش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی صلاحیت دی ہے، اور آپ چاہتے ہیں میرے گھر کو جنت کا مرکز بنا سکتی ہو، میرے گھر کو 4 صفات سے نوازنا، نماز کے اوقات میں مسجد، ذکر کے اوقات میں خانقاہ، پڑھنے پڑھانے کے اوقات میں مدرسہ، تشکیل اور تعلیم کے اوقات میں مرکز، تمہارے گھر کو 4 شکلیں دے سکتی ہو۔ اچھا کرنا ہو تو وہ گھر اچھا بن جائے گا، جنت کا باغ بن جائے گا، اگر برا کرنا ہو تو جہنم کا گڑھا بن جائے گا۔ تو دونوں ہے۔ شیطان کیا کرے گا؟ النساء حبائل الشیاطین، یوں فرمایا شیطان کی رسیاں ہیں عورتیں۔ سمجھے بھائی؟ عورتیں کیا ہیں؟ جال ہیں، جال۔ تو عورتیں ماشاءاللہ میں کہتا ہوں دیکھو حضرت مریم کے نقش قدم پر چلو، حضرت آسیہ کے نقش قدم پر چلو۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ اکبر۔ یہ آیت پر غور کرو، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک مثال دے رہا ہے۔ مثال کس کی مثال؟ بے مثال تو اللہ تعالیٰ حضرت مریم کی بھی تو دے سکتا تھا۔ حضرت مریم بھی تو کوئی معمولی عورت تو نہیں تھی، اور حضرت حوا کی بھی تو دے سکتا تھا، یا دیگر ازواج جو نبیوں کی گزرے ہیں ان کی بھی تو دے سکتا تھا اللہ تعالیٰ۔ ان تمام کی مثال اللہ نے نہیں دی۔ نبیوں کی ماں حضرت حاجرہ کی تو دے سکتا تھا،
حضرت سارہ کی تو دے سکتا تھا جن کی نسل میں اللہ نے 62,000 نبیوں کو پیدا کیا. حضرت ہاجرہ کی نسل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. لیکن اللہ تعالیٰ مثال کس کی پیش کرائے؟ فرعون کی بیوی، سب سے بڑا کائنات کا ظالم فرعون، جس کو اللہ آج تک عبرت کے لیے رکھا ہے. فرعون کو دیکھنے کے لیے $300 ٹکٹ. کتنا؟ تو کچھ بزرگوں، ایک جماعت گئی بزرگوں کی، فرعون کو دیکھنے کے لیے $300 ٹکٹ مانگا اس نے. کتنے ڈالر؟ تو کہا ارے بھائی حرام کے پیسے ہو تو حرام کے لیے دے دو. حرام کے پیسے ہوتے کس کے لیے دے دو؟ حرام کے لیے دے دو. کیا مطلب؟ ارے بھائی سود کا پیسہ اگر ہو ڈالر کی شکل میں دے دو. اس لیے کہ بھائی حرام کے کو دیکھنے جا رہے ہیں. کون حرام کا؟ کون بھائی؟ اسے وہ حرام کے کو دیکھنا، حلال پیسہ کے کو دینا کیا حلال کا پیسہ؟ وہ حرام کے کو دیکھنا، حرام پیسہ دے ڈالو. دیکھنا تو اللہ نے دیکھنے کے لیے بنایا اسے. ارے پورے کائنات کی عبرت کے لیے جب بنایا تو اب جب علماء کی جماعت پہنچی تو ساتھیوں نے پوچھا حضرت جی اس کے کمرے میں جانے والے ہیں، کیا دعا پڑھیں؟ کسی کمرے میں جانے والے ہیں؟ فرعون جہاں لیٹا ہوا ہے، ممی ہاں، اس کے کمرے میں جانے والے کیا دعا پڑھیں؟ حضرت نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دعا پڑھ کے جاؤ. کون سی دعا ہے وہ دعا پڑھ کے جاؤ. کیوں؟ خبیث کو دیکھنے جا رہی ہیں. اسے $300. کائنات میں سب سے پرانا ممی ہے وہ، جس کو اللہ نے عبرت کے لیے رکھا ہے. آج بھی اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں میرا مقابلہ کرو گے انجام یہ ہوگا. اور اللہ نے خود حضور نے فرمایا بے نمازیوں کا حشر فرعون و حامان و شداد و نمرود کے ساتھ ہوگا. ہے نہیں حدیث پاک میں؟ کیوں؟ فرعون کی طرح جو حرکت کر کے مرے گا فرعون. اب دیکھنا یہ ہے فرعون جیسے کمینے کی صحبت میں رہنے والی حضرت آسیہ، لیکن دل میں ٹھالنی مجھے تو نیک بننا ہے. تو اللہ نے ان کے دل میں یہ تھوڑا سا حصہ جو نیکی کا تھا، اس حصے میں اللہ نے حضرت موسیٰ جو بچے تھے ان کی محبت کو بسا دیا. فرعون کی جو بیٹی تھی، ایک ہی بیٹی، اسے برس کی بیماری آ گئی تھی. پورے بدن میں ایک عجیب سی بیماری آ گئی. اچھا وہ جو بیماری آئی تو اس وقت حکیموں نے کہا، کیا کہا؟ دیکھو بھائی برس کی اس بیماری کا ایک ہی علاج ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ ایک بچہ آپ کو ملے گا اور اس بچہ کا تھوک آپ لگاؤ گے تو یہ بچی کی طبیعت اچھی ہو جائے گی. بچوں کی تو اللہ کا کرنا دیکھو ایسا ہوا، وہ بہتا ہوا پانی میں کس کو نہ کر پہنچا. حالانکہ یہ بھی سنایا تھا وہ بچہ جو آپ کو ملے گا وہی تمہارے تخت کے لیے خطرہ بھی بنے گا، وہی تمہارے تخت الٹے گا، تمہارے تخت کو تباہ کرے گا. جب یہ بھی بات بتا دی اور وہ بھی بات بتا دی تو بچی کی محبت غالب تھی. اور حضرت آسیہ بھی کہہ رہی تھی چلو لے لیں گے. اب اٹھا لیا. اٹھا کر بچی کا علاج جب کرایا تو علاج بھی ہو گیا تھوک سے، بچے کے تھوک سے. علاج ہونے کے بعد پھر نیت بدل گئی فرعون کی، لے جا کر پھر قتل کر دیں گے اس کو. پھر اللہ نے اس بچی پر جو احسان ہوا اس بچے کے ذریعے سے، وہ محبت حضرت آسیہ اور بچی کے دل میں ڈالی. نہیں یہ بچہ ہمارے پاس رہنے دو، بڑا پیارا بچہ ہے. علماء کہتے ہیں حضرت آسیہ جب بھی حضرت موسیٰ کو دیکھنے کے لیے جاتی تھی تو حضرت موسیٰ مسکراتے تھے. مسکراہٹ اتنی پیاری، بھائی نبی تو نبی ہوتے ہیں، اتنی پیاری. ایسا محسوس ہوتا تھا حضرت آسیہ کو کہ ماں کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. کس کو دیکھ کر؟ جیسے ماں کو دیکھتے بچے چھپ جاتے نہیں ہو جاتے. بھائی ماؤں کو تو تجربہ ہے نا اس کا. سب اٹھاتے ہیں، بچہ رو رہا، ماں اٹھاتی بچہ خاموش. کیا ماں بولتی کیا میں تیری ماں ہوں گھر کو؟ فیلنگس.
اسی طرح فیلنگ اللہ نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت آسیہ کو دیکھتے بڑے خوش ہوتے تھے، اور محبت اللہ میں ایسے دل میں بسا دی، حضرت آسیہ کی محبت فرعون کے دل میں بہت، اس لیے اس نے مان لیا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ جو مثال پیش کرے وہ یہ کہ فرعون کے پاس رہ کر نیک بن کر جب حضرت آسیہ شہیدہ ہو سکتی ہیں، تمہارا کیا شوہر فرعون ہے؟ ہاں، تم اس کے ساتھ رہ کر نیک کیوں نہیں بن سکتی؟ ارے روزہ کیوں نہیں رکھ سکتی؟ ذکر کیوں نہیں کر سکتی؟ تلاوت کیوں نہیں کر سکتی؟ آپ نمازوں کا اہتمام کیوں نہیں کر سکتی؟ جب فرعون کی صحبت میں رہ کر اتنا بڑا خطرناک زہریلا انسان اس کے ساتھ رہ کر جب یہ نیک باغ بن گئی اور اتنا پاک بنی، فرعون نے حضرت آسیہ کو ایمان کی وجہ سے ایسی سزا دیا، فرعون ذی الاوتاد، وہ رکھ کر حضرت آسیہ کو تخت پر لٹا کر میخ مار دیا، اور میخ مارتے تھے حضرت آسیہ مسکراتی تھی۔ کیوں مسکراتی تھی؟ اللہ نے حضرت آسیہ کے بدن سے احساس ہی کو ختم کر دیا، کوئی احساس نہیں ہوتا تھا ان کو فرعون ذی الاوتاد، اور انہوں نے دعا مانگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ جب دعا مانگی، اے اللہ تو مجھے نجات دے دے، بس میں تیرے لیے مر رہی ہوں، تیری قریب ایک مکان ایسا مجھے دے دے جنت میں تجھے ہمیشہ دیکھتی رہوں، اس لیے کہ میں تیرے ہی لیے مر رہی ہوں، تیرے لیے شہید ہو رہی ہوں۔ اللہ نے وہ گھر بنا کر حضرت آسیہ کو دکھا دیا، اور حضرت آسیہ وہ مکان دیکھ کر مسکرائیں، اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ روح پرواز ہو گئی۔ اللہ کہتے ہیں تم ان کے نقش قدم پر چلو اے اللہ کی بندیوں۔ اس لیے ہم اپنے خواتین سے کہتے ہیں نیت کرو، انشاءاللہ ہم سب رمضان کی ضرور قدر کریں گے، ہمارے شوہروں کو ضرور نیک بنائیں گے، ہمارے بچوں کو ضرور نیک بنائیں گے۔ آپ نیت کر لیے، میرے پاس تو ارے بھائی واقعات اتنے زیادہ ہیں، آپ اگر پوچھیں گے نظام الدین اولیاء سے تو نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میں نے اللہ سے مانگنا میری ماں سے سیکھا۔ حضرت عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ میں نے سچ بولنا میری ماں سے سیکھا۔ حضرت امام بخاری کہتے ہیں میں نے اللہ سے انہونی کو ہونی، ہونی کو انہونی کرنا میری ماں کی دعا سے سیکھا۔ حضرت امام بخاری نابینا پیدا ہوئے، اس نابینا پیدا ہونے کے باوجود 6 سال اللہ سے رو کر بینا بنا دیا حضرت امام بخاری کی ماں نے۔ کیسی دعاؤں کی طاقت عورتوں کی دعاؤں میں ہے۔ ارے بھئی ایک مرتبہ اللہ کے سامنے رو کر تو دیکھو۔ ہماری عورتیں ساس کے پاس جا کر روتی ہیں، سسرے کے پاس جا کر روتی ہیں، ماں کے پاس جا کر روتی ہیں، بہنوں کے پاس جا کر روتی ہیں، سہیلیوں کے پاس جا کر، شوہر کے پاس، ساس بولے تو شوہر کے پاس آ کر رونا، شوہر بولے تو ساس کے پاس جا کر رونا۔ سب کے سامنے روئیں گی، کس کے سامنے نہیں روئیں گی؟ اللہ کے سامنے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے پردہ کرو، پردہ، حال کا پردہ، حال سوائے اللہ کے کسی کے سامنے مت سنایا کرو۔ مال کا پردہ، مال کو پردے میں رکھا کرو۔ زیورات پہن لو، کو ادھر ادھر چمک لے پھرتے رہے تو آج نہیں تو صبح زیورات کی گرفتاری آگی سمجھو۔ یا تو خود شوہر لے جا کر بیچ دے گا، نہیں تو بھائی لے جا کر بیچ دے گا، نہیں تو کون دے بیچے گا، نہیں تو چرا لے، چور چرا لے گا، او ہو اس کے پاس بہت زیورات ہیں بھی، چرا لے گا۔ نہیں، بے پردہ گھومے گی زیورات ڈال لے کر، راستے میں کوئی نہ کوئی مار لے گا۔ نہیں ہو رہی چوری بھائی؟ تو زیورات کو پردے میں رکھو۔ مال کا پردہ، میں کتنے مالدار ہوں، سب کے سامنے آنے کے بعد بعض خواتین کی پرانی غلیظ عادت، انگوٹھیاں 1 سے 4 ڈالنے کو بار بار ناک کھجاتے رہتی۔ کیا دکھانے؟ عورتوں کو دکھانے کے واسطے میرے شوہر کتنا آسانی سے اور کتنے مالداری سے، کتنے فخر سے رکھو ہی دیکھو۔ ہاں، تو غریب، تیرے پاس ایک انگوٹھی بھی نہیں، ایک بنگڑی بھی نہیں، ایک پائل بھی نہیں، ایک چین بھی نہیں، ایک کان میں جو ڈالتے اسے کیا کہتے ہیں، جھمکی، وہ بھی نہیں، انگوٹھیاں،
ارے مال کا پردہ کیا انگوٹھیاں پہنو تو گلوز ڈالو. اس لیے میں کہا کرتا ہوں جب پبلک میں آؤ سادے سیدھے بن کر آؤ, مال دکھاؤ مت. تکبر پیدا ہوگا اور اس سے ناشکری پیدا ہوگی اور انانیت پیدا ہوگی اور غریب عورتوں کی آہ لگے گی. ہر ایک تکلیف میں ہے بھائی, اللہ تم نہ رکھا ہے تو اسے پردے میں رکھو. حال کا پردہ حال سناؤ اللہ کے سامنے, مال کا پردہ مال سب کے سامنے دکھاتے ہو مت پھرو. بال کا پردہ بال باہر مت دکھاؤ, پردے کے اندر رکھا کرو. کھال کا پردہ تمہارا چمڑی تم کیا رنگ کی ہو ہرگز نظر نہیں آنی چاہیے. آنکھوں کے اوپر بھی باریک جال ڈال لینا چاہیے تاکہ سائیڈ سے کھال نظر نہ آئے کہ تم کیا رنگ کے ہو. کھال کا پردہ. چال کا پردہ درمیان میں بیل بکروں کی طرح نہیں چلنا چاہیے, سائیڈ میں چلنا, جھک کر چلنا. کیا چلنا؟ اور بجتے ہوئے پائل پہن کر نہیں چلنا, ٹھک 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 والا جوتا جو گھوڑے کے ٹاپ کی طرح آواز آتے ہو وہ پہن کر نہیں چلنا, اور بجتی ہوئی بنگڑی پہن کر نہیں چلنا. یہ ہے چال کا پردہ. پھر فرمایا سوال کا پردہ, سوال بھی نہیں کرنا سب کے سامنے, اسی وہی حال میں بھی آ گیا. پھر فرمایا شال, اپنے اندر جو ڈریس پہنی ہوئی وہ ڈریس بھی نظر نہیں آنا چاہیے. اس طرح برقع سر سے لے کر پیر تک پورا چھپایا ہوا ہونا چاہیے. قال کا پردہ, تمہاری آواز سب کے سامنے ظاہر نہ ہو. جیسے لوگ فون کرتے ہیں اٹھا کو, ہیلو کون بول رہی, تمہارے پاس کیا بول رہی, تمہارے شوہر کے پاس بولنے کے واسطے فون کرے. حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ کیا فرما کرتے تھے, جب کسی نامحرم کا فون آئے منہ میں کپڑا رکھ کر عورتیں بات کریں, منہ میں کپڑا رکھ کر عورتیں بات کریں. منہ میں کپڑا رکھ کر ہیلو کون بول رہی ہیں, کون بول رہی. حضرت نے فرمایا للچائی ہوئی آواز نہ ہو, گرجدار آواز ہو. کون, ڈر جاتے ہو, ارے کون بھئی ہے, پولان دیوی کی سگا بات کر رہی نا, یعنی گرجدار آواز. کون, جی وہ ہے, نہیں ہے. حضرت نے فرمایا نہیں ہے مت بولو, مصروف ہیں بول کر رکھ دو. کیوں نہیں ہے بولے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا گھر میں کون بھی نہیں ہے. ارے سمجھے کیا جی, سکھانے کی بہت ساری چیزیں ہیں بھائی. فون میں کیا نہیں بولنا, بولو کیا نہیں بولنا, نہیں ہی نہیں بولنا, مصروف ہیں, کام میں ہیں. کیا بولنا, کام بھی ہی انہوں, کام میں اسنا ہی, پیشاب خانے میں رہتے بھی کیا ہی, کام میں جی. وہاں کام نہیں ہے کیا, وہ کام نہیں ہے, وہ کام ہے, وہ بھی کام ہے. کیا بولنا چاہیے, ارے بھائی کیا بولنا, کام میں ہے بس. یہاں تک ہمارے اکابر کہتے ہیں نعال کا پردہ. نعال کسے کہتے ہیں, چپلوں کو, چپل کو پردے میں رکھو, یعنی پلاسٹک کور میں رکھ کر اندر رکھ دو, باہر مت رکھو. اور مرد گھر میں نہ ہو تب بھی ایک پرانا چپل مرد کا باہر رہنا چاہیے. پرانے چپلیں اٹھاؤ, کچرے میں پھینکو, نہ کو وہ رکھو, وہ ڈمی پیس باہر رکھنا چاہیے تاکہ کوئی بھی آ کر دیکھے او مرداں ہیں بھائی. آج کل کے زمانے میں بہت ضروری ہے, سمجھے بھائی. بولنے کو تو بہت سارے ہیں, آداب زندگی. انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلی ملاقات ہو تو بتائیں گے. لیکن جو بات میں نے کہا, اگر کوئی بندی پردہ کر لی, پردہ سب سے بڑی عبادت, اگر کوئی پردہ کر لیتی ہے عبادت کی لذت نصیب ہوگی, ذکر کی لذت نصیب ہوگی. سب سے فائدے اس بندی کو ہوں گے. سب سے پہلی بات, شوہر اس سے راضی ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے. شوہر کے دل میں اللہ اس کی محبت بسا دے گا. شوہر ادھر ادھر اس کا وسوسے مبتلا نہیں ہوگا, اور شوہر راضی ہو گیا, اللہ راضی ہو گیا. اگر کسی بندی کا انتقال اس حال میں ہو, اللہ اس سے راضی ہو جائے, سیدھے جنت میں جائے گی. دوسری بات, دوسرا فائدہ, نیک صالح اولاد ہوں گے, اس کے اولاد کبھی فرما نافرما نہیں ہوں گے. تیسری چیز, اللہ رب العزت اسے نور عطا کرے گا, ایسا نور جہاں بھی جائے گا اللہ لوگوں کو ہدایت دے گا, لوگوں کی ذکر کی توفیق دے گا, لوگوں کی نماز کی توفیق دے گا, لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیندار بنائے گا. چھٹواں, اللہ عبادت کی لذت نصیب کرے گا. چوتھا,
اللہ عبادت کی لذت نصیب کرے گا۔ پانچواں، کلمے کے ساتھ موت نصیب ہوگی اور آسانی کے ساتھ اللہ قبر کو جنت کا باغ بنائے گا، حشر کی تمام تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ راحت پہنچائے گا۔ یہ چھٹواں فائدہ ہے۔ اس لیے تمام خواتین نیت کریں، ہم پردہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں سریے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے تمام خواتین نیت کریں، ارادے فرمائیں، انشاءاللہ کے راستے میں ہم جائیں گے۔ 3 دن اللہ کے راستے میں جانے کی بھی نیت کریں، اور 3 دن گئے، جو گئے ہیں وہ 10 دن کی نیت کریں، 10 دن گئے ہیں وہ چلے کی نیت کریں، چلا گئے ہیں تو وہ بیرون کی نیت کریں۔ کوئی بھی اللہ کی بندی اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم سے خالی نہ رہے، سب فضائل کی تعلیم کریں، ٹھیک ہے بھائی؟ اور اس کے علاوہ اپنے بچوں کو مکاتب کو بھیجیں، اپنے بچوں کو مکاتب کو بھیجا کریں ترتیب کے ساتھ، تاکہ ہمارے بچے مکاتب کو جائیں، مکاتب میں پڑھیں، مکاتب میں اپنے تمام کام و کاج کرتے ہیں۔ ہاں، تو مکاتب کا اہتمام کریں۔ اور مستورات کے 5 کام، مردوں کے جیسے 5 کام ویسے مستورات کے کتنے کام؟ پہلا کام کیا؟ 5 وقت کی نماز کا اہتمام۔ دوسرا کام کیا؟ سنتوں کا اہتمام، دعا، آنے بیت الخلاء جانے آنے، کھانے پینے سونے کی دعا پابندی کے، دسترخوان بچھا کر کھانا، سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا۔ اور تیسرا کام کیا؟ روزانہ کی تعلیم کا اہتمام گھر کے اندر۔ جس وقت مرد حضرات جڑتے ہیں اس وقت میں بیٹھ کر پابندی کے ساتھ، اگر نامحرم نہیں ہے گھر میں تو عورت ہی پڑھیں، اگر نامحرم ہے تو مرد پڑھیں، یا ایسی عورت پڑھیں جس کے لیے سب محرم ہیں، جیسی ماں پڑھیں جو سب کے لیے محرم ہے، داماد کے لیے بھی محرم، بیٹے کے لیے بھی محرم، باپ کے لیے، سب کے لیے محرم ہے، تو ایسی عورت پڑھیں۔ اور ہمارا جو 5واں کام ہے وہ ہے ہفتے واری اجتماع جہاں ہو وہاں پر ہم شریک ہوں پابندی کے ساتھ۔ جیسے یہاں علاقے میں ریاض بھائی ملکال مرو جی منکاوی، ان کے مکان میں اجتماع ہوتا ہے۔ ارے بھائی وہ ایڈریس تو سب جانتے ہیں، ہے نا بھائی؟ ہم تجوید سے بولتے بولتے وقت گزر جائے گا، تو آپ وہ ریاض بھائی کے مکان میں اتوار کو اجتماع ہوتا ہے۔ وقت کیا ہے بھائی؟ 3:30 بجے سے لے کر 5 بجے تک۔ تو تمام خواتین وہاں حاضری دیں، سب خود آئیں، سب کو لے آئیں۔ اور اگر ہمارے لانے کی وجہ سے کوئی اللہ کی بندی بدل گئی اس کا ثواب بھی ہمیں ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے ساتھ دین کا کام بہت دور دور تک لے گا۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب نیت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے آنے والے رمضان کی قدردانی نصیب فرمائے، ہر طرح کے خیر مقدر فرمائے۔ اللہ صحت دے، طاقت دے، ہمت دے، حوصلہ دے۔ اللہ ہر طرح کی سہولت ہمارے تمام بھائیوں کو، بہنوں کو نصیب فرمائے۔ اللہ سب میں اتحاد، اتفاق، محبت، الفت پیدا فرمائے۔ اللہ سب کے اولادوں کو فرما بردار بنائے۔ اللہ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی سے رحمات پر، مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرد حضرات، مستورات سب یہاں جڑے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ سب اپنے دلوں میں اپنے اپنے اعتبار سے تکلیف بسائے ہوئے ہیں، تیرے سوا کسی کے سامنے بتانا وہ نہیں چاہتے۔ یا اللہ تو اپنے فضل سے کسی کو ذلیل کیے بغیر ان کی ضروریات غیب سے پورا فرما۔ تجھ سے لینے والا بنا دے، تجھ سے لینے والا بنا دے، تجھ سے لینے والا بنا دے۔ مخلوق کا محتاج بن کر ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارے اولاد کو فرما بردار بنا، تمام میاں بیویوں میں محبت نصیب فرما۔ میاں کو بیوی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، بیوی کو شوہر کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کو اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سود کی لعنت سے ہماری حفاظت فرما، سنگا کی لعنت سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جو ہمارے بس میں ہے
اتنی زندگی گزار کر ضروریات کے حد تک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، خواہشات میں تباہ ہونے سے ہمیں بچا لے، خواہشات میں تباہ ہونے سے ہمیں بچا لے، خواہشات میں تباہ ہونے سے ہمیں بچا لے۔ یا اللہ خواہشات پوری کرنی جا تو نے جنت بنائی ہے، اس کا شوق ہمارے دلوں میں نصیب فرما۔ یا اللہ جہنم کا خوف اور ڈر ہمارے دلوں میں نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے حالات ہیں سب کو درست فرما، اتحاد اتفاق نصیب فرما۔ یا اللہ جتنی نیک برگزیدہ بندوں نے دعائیں مانگی ہیں سب ہمارے حق میں مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی سب سے پناہ نصیب فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے جتنے بیمار ہیں شفا نصیب فرما، غلط مقدمات میں پھنسے رہائی کے فیصلے فرما، جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے لکھی ہے متوقع ہیں سب کے جائز منازوں کو پورا فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسيئا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين۔